اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ لیکن ہاں، پھر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ حقوق اللہ میں اہم بات اللہ کی عبادت ہے۔ بنی اسرائیل کو جو حکم احکام دیے گئے، ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا بیان ہو رہا ہے، اور ان کا عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا دوسری کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف بنو اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے، یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں۔ اور پھر فرمایا، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی دوسرے معبود باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا۔ اور جگہ ارشاد فرمایا، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ اس آیت میں فرمایا اس لیے کہ اس میں یہ نسبت کہ مبالغہ زیادہ ہے، یہ خبر ہے معنی میں طلب کی۔ بعض لوگوں نے اسے پڑھا ہے ابی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی اس معنی کے آیات میں آئے گی۔ پھر فرمایا، لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر وہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ بس قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا،
پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شک نہیں کیا اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد بن داؤد سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداء اسلام علیہ نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔